اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے قل، اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر سوال کرتا ہوں تو اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ کون سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار ہیں جن کی محبت کو اللہ رب العزت نے امت پہ واجب فرمایا ہے؟ اس حوالے سے سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذی وجبت علینا مودتہم، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے کون سے قرابت دار ہیں جن کی محبت کو اللہ نے ہم اہل ایمان پر واجب فرما دیا ہے؟ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمۃ و ابناہما، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ علی ہیں، فاطمۃ الزہرا ہیں اور ان کے دونوں شہزادے ہیں، یعنی حسنین کریمین ہیں۔ ان کی محبت کو اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر، امت محمدیہ پر واجب فرما دیا ہے۔ اسی طریقے سے سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی روایت ہے، جس کو امام ترمذی نے کتاب المناقب باب مناقب و اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام حاکم نے مستدرک للحاکم کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ امام باقی نے شعب الایمان کے اندر اس حدیث مبارکہ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا احب اللہ لما یغذوکم من نعمہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ اللہ نے تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ سے پیار کرو، اللہ سے محبت کرو کہ اللہ نے تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور حضور نے فرمایا اللہ کی محبت کی وجہ سے میں محمد مصطفیٰ سے بھی محبت کروں، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے بھی پیار کرو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور حضور نے فرمایا میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرو۔ فرمان خدا بھی ہے، فرمان مصطفیٰ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ رب بھی یہی حکم دے رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہی حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کننا نلقى النفر من قریش، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہم قریش کے ایک گروہ کو جا کے ملے، وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ فَيَقْطَعُونَ حَدِيثَهُمْ، حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں قریش کا وہ گروہ آپس میں باتیں کر رہا تھا، جس وقت انہوں نے ہمیں دیکھا تو انہوں نے وہ باتیں کرنا روک دی،
وہ گفتگو انہوں نے ختم کر دی۔ پہلے وہ آپس میں باہم گفتگو کر رہے تھے، جس وقت انہوں نے ہمیں دیکھا تو وہ اپنی گفتگو روک کر چپ ہو گئے۔ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں پیش کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کا ایک گروہ آپس میں باتیں کر رہا تھا، ہم جس وقت ان کے پاس گئے تو انہوں نے اپنی باتیں روک لیں، وہ جو گفتگو کر رہے تھے وہ گفتگو انہوں نے ختم کر دی۔ فقال ما بال اقوام یتحدثون، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم کو کیا ہو گیا ہے جو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ فَإِذَا رَأَوْا الرَّجَلَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ فَقَطَعُوا حَدِيثَهُمْ، اور جس وقت انہوں نے میرے گھرانے کے ایک شخص کو دیکھا تو انہوں نے اپنی گفتگو کرنا ہی روک دی۔ پہلے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور جس وقت میرے گھرانے کے ایک فرد کو دیکھا تو انہوں نے اپنی گفتگو ہی ختم کر دی۔ واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبهم للہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی قسم، کسی انسان کے، کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک اللہ کی رضا کی خاطر میری قرابت داری سے محبت نہ کریں گے۔ میرے قرابت داروں سے جب تک محبت نہیں کریں گے اللہ کی رضا کی خاطر، حضور نے فرمایا اس وقت تک دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ وَلِقَرَابَتِهِمْ مِنِّي، اور حضور نے فرمایا ایک تو اللہ کی رضا کی خاطر وہ ان سے محبت کریں، دوسرا حضور نے فرمایا میری قرابت کی وجہ سے میری اہل بیت اطہار سے محبت کریں۔ جب تک ان سے محبت نہیں کریں گے تو اس وقت تک کسی شخص کے دل میں ایمان سما نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اس کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ ہیں جس کو مسند احمد بن حنبل کے اندر نقل کیا گیا، امام حاکم نے مستدرک للحاکم کے اندر نقل کیا ہے، امام نسائی نے سنن کبریٰ کے اندر، اور امام بزار نے مسند بزار کے اندر، امام باقی نے شعب الایمان کے اندر، اور امام دالمی نے مسند الفردوس کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب آپ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ان قریشن اذا لقی بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن، حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت قریش ایک دوسرے کو آپس میں ملتے ہیں تو وہ ہنستے اور کھلکھلاتے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں، ان کی آپس میں جو میٹنگ ہوتی ہے وہ بڑی ہنسی بخوشی ہوتی ہے۔ وَإِذَا لَقُونَا بِوُجُوهٍ لَا نَعْرِفُهَا، اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جس وقت وہ ہم سے ملتے ہیں اس طرح ہم سے ملتے ہیں، ان کے چہروں پہ جو اثرات ہوتے ہیں ان اثرات کو ہم نہیں پہچان سکتے کہ یہ کس وجہ سے ہے، یعنی کہ ان کے چہروں پہ خوشی نہیں ہوتی۔ جو بندہ کسی کو جب ملتا ہے اپنے چاہنے والے کو، اس کو جس وقت ملتا ہے تو چہرے پہ خوشی ہوتی ہے، بندہ حشاش بشاش ہو کے ملتا ہے۔ اور اگر آدمی کسی کے گھر میں جائے، قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر منہ بنا کے آگے سے ملے تو بندے کا دل کیا خوش ہوتا ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپس میں جس وقت ملتے ہیں تو بڑی خوشی کے ساتھ ملتے ہیں،
لیکن ہم جس وقت ملتے ہیں تو ان کے چہروں پر جو 12 بج جاتے ہیں اس کو ہم نہیں پہچان سکتے کہ یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں۔ قال فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں یہ شکایت لگائی تو آقا علیہ السلام بڑے غضبناک ہوئے، حضور علیہ السلام غصے میں آ گئے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، لا يدخل قبل رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتی۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم کوئی آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ تم سے پیار نہ کرے اللہ کی رضا کی خاطر۔ اے میرے گھرانے والوں، جب تک وہ تم سے پیار نہ کرے میری رضا کی خاطر، وَلِرَسُولِهِ اور اللہ کے رسول کی خاطر، وَلِقَرَابَتِي اور تمہارا جو میرے ساتھ قریبی رشتہ ہے، اس قرابت کی وجہ سے جب تک وہ تم سے پیار نہیں کرتا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت تک کسی بندے کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی، اگر ان سے نہیں پیار تو سب کچھ فضول ہے۔ حضور کے آل بیت اطہار سے پیار یہ ایمان کی زندگی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی حرارت ہے۔ اور جس وقت بندہ دنیا سے جاتا ہے، حضور کا فرمان عالی شان ہے من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا کامل ایمان والا مرے گا، وہ ایمان والا ہو کے مرے گا، اس کے ایمان کی گواہی خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا، اس حدیث مبارکہ کو بھی امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم لأہلی من بعدی، حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو میرے بعد میری آل بیت اطہار سے سب سے اچھا ہوگا، جو میری آل بیت اطہار سے میرے بعد سب سے اچھا حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے والا ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ ایک حدیث مبارکہ بڑی طویل ہے جس کو امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر نقل کیا ہے۔ اسی حدیث مبارکہ کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر نقل کیا ہے۔ راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری صحابی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادمۃ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آل کی ایک خادمہ تھی جو حضور علیہ السلام کے گھر والوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک حضور علیہ السلام کے خادم بھی تھے جو فارس سے گئے تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا سلمان ہماری آل بیت میں سے ہیں، یہ ہمارے گھر کے فرد کی طرح ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی خادمہ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں کان لآل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادمۃ،
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آل کی ایک خادمہ تھی، یخدمہم، وہ حضور علیہ السلام کے گھر والوں کی خدمت کیا کرتی تھی، وہ حضور علیہ السلام کے گھر والوں کی نوکرانی تھی، یقال لہا بریرۃ، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں انہیں بریرہ کہا جاتا تھا، ان کا نام کیا تھا؟ بریرہ۔ فلقیہا رجل، بریرہ کو ایک آدمی ملا راستے میں جاتے ہوئے، یا بریرہ تو غتی شعیفاتک، اے بریرہ اپنی چوٹی کو ڈھانپ کے رکھو۔ ہو سکتا ہے انجانے میں، نادانی میں ان کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا ہو، فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہو، وہ سر سے دوپٹہ ہٹا نہیں سکتی، کسی مجبوری کے سبب سے ان کے سر سے دوپٹہ ہٹ گیا، تو اس آدمی نے جو دیکھنے والا تھا اس نے کہا غتی شعیفاتک، اپنے سر کی چوٹی کو ڈھانپو، فإن محمدا لن تغنی عنک من اللہ شیئا، اور وہ آدمی کہنے لگا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ کی طرف سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ نعوذ باللہ اس آدمی نے یہ جملہ کہا۔ قال فاخبرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں بریرہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ ایک آدمی نے آج یہ جملہ کہا ہے کہ بے شک محمد اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ فخرج یجر رداءہ محمرتاً وجنتاہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت حضرت بریرہ نے جا کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کو بتایا یا رسول اللہ ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اللہ کی طرف سے تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ حضور علیہ السلام اپنے در دولت سے بین تشریف لائے اور اس حالت میں فرماتے ہیں بجر ردائہ، حضور علیہ السلام اپنی چادر کو گھسیٹ کے لا رہے تھے، چادر کو گھسیٹتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اپنے کاشانہ مبارک سے بیر تشریف لائے، محمرتاً وجنتاہ، اور حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا تھا، آپ کے رخسار طابہ سرخ ہو گئے تھے۔ وَكُنَّا مَعْشَرَ الْأَنصَارِ نَعْرِفُ غَضَبَهُ بِجَرِّ رِدَائِهِ وَحُمْرَةِ وَجْنَتَيْهِ، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم جو انصار کا گروہ تھے، ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے غضبناک ہونے کو، آپ کے غصے کو اس طرح پہچان لیتے تھے کہ حضور جس وقت گھر سے نکلتے تھے چادر گھسیٹ کے آتے تھے اور آپ کے چہرے اطہر کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ ہمارے ہم حضور علیہ السلام کے غصے کو اس طرح پہچان لیا کرتے تھے، ہمارے ہم نے پہچان لیا کہ حضور علیہ السلام کسی بات پہ غصے ہوئے ہیں۔ فَأَخَذْنَا السِّلَاحَ، ہمارے ہم انصار نے جو مدینہ کے رہنے والے تھے ہم سب نے اسلحہ اٹھا لیا، اسلحہ اٹھا کے ثُمَّ أَتَيْنَا، پھر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے۔ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مُرْنَا بِمَا شِئْتَ، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیں، جو آپ کا جی چاہتا ہے آپ ہمیں وہ حکم ارشاد فرمائیں۔ آپ اتنے غضبناک کیوں ہیں؟ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ آپ کا چہرہ عطر سرخ کیوں ہو گیا ہے؟ چادر گھسیٹ کے کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیے۔ فوالذی بعثک بالحق لو امرتنا بامہاتنا وآبائنا واولادنا لامضینا قولک فیہم۔ انصار نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری ماں نے کوئی جملہ کہا ہے آپ ہماری ماں کے بارے میں حکم ارشاد فرمائیں، اگر ہمارے باپوں نے ہمارے والدین نے کوئی جملہ کہا ہے ان کے حوالے سے آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیں، اگر ہماری اولادوں نے کوئی جملہ کہا ہے یا رسول اللہ آپ ہمیں ان کے بارے میں حکم ارشاد فرمائیں۔ اللہ کی قسم جس ذات نے آپ کو برحق نبی بنا کے بھیجا ہے، اے اللہ کے محبوب ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگر آپ کو تکلیف دینے والی ہماری مائیں ہیں، ہمارے باپ ہیں، ہماری اولادیں ہیں، یا رسول اللہ ہم اسلحہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ جو رسول خدا کو اذیت دیتا ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے بچ جائے۔ یا رسول اللہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جابر فرماتے ہیں فصاعد المنبر، حضور علیہ السلام منبر پہ جلوہ گر ہوئے۔ فحمد اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، وَأَثْنَا عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی۔ وَقَالَ مَنْ أَنَا، اور حضور علیہ السلام نے پوچھا اے انصار میں کون ہوں؟ فَقُلْنَا أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر فرماتے ہیں ہم انصار نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ ولیکن من انا، یہ بتاؤ نا اس کے علاوہ میں اور کیا ہوں؟ فقلنا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ جابر فرماتے ہیں پھر ہم انصار نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ محمد ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، بنو ہاشم میں سے ہیں اور اپنے مناف کی اولاد میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم نے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے انصار کے دونوں جواب سننے کے بعد ایک حضور علیہ السلام نے اپنے نسب کے حوالے سے جواب سنا، ایک اپنی عظمت اور شان کے حوالے سے جو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا حضور علیہ السلام کو، اس حوالے سے یہ دونوں جواب حضور علیہ السلام نے سنے۔ سننے کے بعد فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور یہ میں فخریہ نہیں کہہ رہا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور میں یہ فخریہ نہیں کہہ رہا۔ وَأَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرًا، اور پھر حضور نے فرمایا میں وہ ہستی ہوں جس کے لیے اللہ سب سے پہلے زمین کو چیرے گا اور میں یہ فخریہ طور پہ نہیں کہتا۔ وَأَوَّلُ مَن يُنْقَضُ التُّرَابُ عَنْ رَأْسِهِ وَلَا فَخْرًا، اور پھر حضور نے فرمایا میں وہ شخصیت ہوں جس کے سر سے سب سے پہلے مٹی کو جھاڑا جائے گا، صاف کیا جائے گا، اور یہ بھی میں فخریہ طور پہ نہیں کہتا۔ وَأَوَّلُ دَاخِلِ الْجَنَّةَ وَلَا فَخْرًا، اور جنت میں سب سے پہلے داخل بھی میں نے ہونا ہے اور یہ بھی میں فخریہ طور پہ نہیں کہتا۔ وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَحِمِي لَا تَنْفَعُ، حضور نے فرمایا اس قوم کو کیا ہو گیا ہے جن کا یہ گمان ہے کہ میری اولاد انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی، میری آل بیت اطہار انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ اس آدمی نے کیا کہا تھا کہ اے بریرہ اپنے سر کو ڈھانپو،
بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم علیہ باللہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اور وہ خادمہ تھی حضور علیہ السلام کے گھر والوں کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس قوم کو کیا ہو گیا ہے جن کے ذہنوں میں یہ گمان آتے ہیں کہ علیہ باللہ میری قرابت داری انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ لیس کما زعموا، حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہے جیسا وہ گمان کرتے ہیں۔ آج بھی کئی ذہنوں میں ایسے گمان آتے ہیں، آج بھی کئی ایسے مولوی تمہیں بیان کرتے ہوئے ملیں گے کہ علیہ باللہ آج کے دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگ نہیں سکتے، آج کے دور میں نعوذ باللہ محمد کچھ عطا نہیں کر سکتے۔ حضور نے تو آج والوں کو بھی عطا کیا ہے کہ میری اہل بیت سے جڑے رہو، قیامت والے دن میری اہل بیت جانے اور تم جانو۔ یہ آج والوں کو بھی حضور نے عطا فرمایا۔ فرمایا لیسا کما زعموا، فرمایا ایسی بات نہیں ہے جیسا کہ ان کا گمان ہے۔ انی لا اشفع و اشفع، حضور نے فرمایا میں شفاعت کروں گا اور بضرور میری شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ میں شفاعت کروں گا اور بضرور میری شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ اور پیر صاحب فرماتے ہیں نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوا کے چلے۔ ان کے سوا کون ہے ایسا رسول؟ فرمایا انی لا اشفع، حضور نے فرمایا میں بھی ضرور شفاعت کروں گا، وَأُشَفَّعُ، اور میری شفاعت کو قبول بھی کیا جائے گا۔ حَتَّى أَنَّ مَنْ أُشَفَّعُ لَهُ لَا يَشْفَعُ فَيُشَفَّعُ، حضور نے فرمایا پھر جس کی میں نے شفاعت کی ہوگی وہ بھی لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ جس کی میں نے شفاعت کی ہوگی وہ بھی لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ ہمیں اپنی اولادیں پیاری ہوتی ہیں، ہم اپنی اولادوں کا ہر جگہ پہ خیال رکھتے ہیں، کیا رسول اللہ قیامت والے دن اپنی اولاد کی شفاعت کے لیے نہیں فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا جس کی میں شفاعت کروں گا پھر وہ بھی آگے شفاعت کریں گے۔ فرمایا صرف وہ شفاعت کریں گے نہیں، فرمایا جب وہ شفاعت کریں گے فَيُشَفَّعُ، فرمایا اللہ ان کی بھی شفاعت کو قبول فرمائے گا، اللہ ان کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے گا۔ کیسی شفاعت ہوگی یہ میدان معاشر میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم شفاعت فرما رہے ہوں گے، اور پھر جس کی حضور نے شفاعت کی ہوگی پھر وہ جس وقت لوگوں کی شفاعت کریں گے پھر کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حتیٰ ان ابلیس لا یتطاول طمعا فی الشفاعت، فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ایسا منظر شیطان بھی دیکھے گا نا وہ بھی اپنی گردن کو لمبا کر کے کہے گا کہ کاش مجھے بھی شفاعت سے حصہ مل جاتا، کاش مجھے بھی شفاعت سے حصہ مل جاتا۔ قیامت والے دن شیطان بھی یہ آرزو کرے گا، اور جس کے دل میں آج یہ آرزو نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم یا آپ کی اہل بیت اطہار قیامت والے دن شفاعت کریں گے، وہ تو شیطان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ شیطان بھی قیامت والے دن اپنی گردن کو لمبا کر کے، گردن کو اٹھا کے وہ لالچائی نظروں کے ساتھ دیکھے گا کہ آج کوئی بہانہ مل جائے مجھے بھی یہ شفاعت مل جائے، یہ جو شفاعت حضور کی وجہ سے عام ہوئی ہے یہ شفاعت مجھے بھی مل جائے۔ اس آدمی نے کیا کہا تھا کہ تمہیں محمد کچھ فائدہ نہیں دے سکیں گے، حضور نے فرمایا میں بھی فائدہ دوں گا، میری اہل بیت اطہار بھی فائدہ دے گی۔